تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات انسانوں کے لیے اور انسان کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا زبردست آیت ہے, خدا کی قسم. یہ آیت جس کے پاس نہیں ہے نا اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے, میرا اگلا قدم ہوگا کہاں. وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا. آپ سمجھ رہے ہو کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا؟ خدا کی قسم مائیکل جیکسن سے آپ چھپڑ میں چھاؤں میں لے جا کے اکیلے میں پوچھتے نا, وہ کہتا ہے میں ڈپریشن کا مریض ہوں, میں کامیاب نہیں, کیونکہ مجھے موت کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے, کیونکہ میری یہ ساری ترقی مرتے ہی دھڑام سے کہاں آنے والی ہے, نیچے آگے بڑھاپا کھڑا ہوا ہے. جو موت سے بچنے کے لیے گلوز پہن رہا ہے اس کو موت کا ڈر کتنا ہوگا, تو ٹینشن میں نہیں ہوگا کیا وہ؟ جس آدمی کو پتا ہے یار میں ترقیاں کرتے کرتے کہیں پہنچا, کل مجھے قبر میں پھینک کے آنا ہے انہوں نے, اس کو تو اپنا مستقبل. ایک آدمی پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اب اس کو ترقیاں مل رہی ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, عزت مل رہی ہے, خوش ہوگا وہ؟ اندر اندر نا ایک غم اس کو کھائے گا کہ بیٹا آنا کہاں ہے, پھندے پہ. بلکہ اس کی اور آسان مثال دوں, کراچی سے کسی کو پشاور لے کے جا رہے ہیں پھندے پہ لٹکانے کے لیے, مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ. اب یہاں اس کو ٹرین میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے, لیکن اس کو پتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ترقیاں مل رہی ہیں, لیکن یہ ترقیاں اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہی ہیں یا ڈپریشن میں اضافہ, کیونکہ اس کو پتا ہے میرے قدم کہاں جا رہے ہیں, پھندے کی طرف. یاد رکھو ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے, میں جتنی بھی ترقی کر لوں میرے قدم روز بروز کہاں جا رہے ہیں, موت, اور موت سے پہلے بڑھاپے کی طرف. اور بڑھاپے میں سارے مزے کیا ہونے والے ہیں, کرکرے. ایک ہوتے ہیں کرارے پاپڑے, صحیح ہے نا, کرکرے ہونے والے ہیں. تو یہ کرارے پاپڑے نہیں ہیں. اب تو ہم نے ٹرینوں میں سفر ہی چھوڑ دیا, وہ سیلفیاں رش کی وجہ سے, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. ہر تھوڑی دیر میں کرارے پاپڑے ایسی زبردست آواز آتی تھی, گرم انڈے. کراچی کی ٹرینوں, پاکستان کی ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار, وہ کلچر دنیا میں کہیں نہیں ملتا. میں نے یورپ کی ٹرینوں میں سفر کیا اتنی تمیز سے کہ میں بور ہو گیا. نہ کوئی پھڈا ہو رہا ہے, نہ کوئی وٹ پٹانگ بات ہو رہی ہے, ٹرینیں ٹائم پہ چل رہی ہیں, ٹائم پہ جہاں اسٹیشن رک رہی ہیں سب بیٹھے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی اونچی آواز, کسی نے موبائل سے بات کرنی ہے دور جا کے بات کر رہا ہے, مزہ ہی نہیں یار. یہاں ٹرینوں میں ایسا مزہ ہے کیا, کھڑکیوں سے جو باکسنگ شروع ہوتی ہے, میری سیٹ پہ کیوں بیٹھ گیا, اب تیرے باپ کی سیٹ ہے کیا. کیا مزیدار سفر ہوتا ہے یار یہاں. ٹرینیں رکتی ہیں, پھر وہ گرم انڈے, کیا جوس لے لو, جوس, کرارے پاپڑے, کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, بہت بہت مزہ ہوتا ہے. اب وہ خیر, تو ٹرین کبھی الحمدللہ ٹائم پہ نہ پہنچی, نہ کبھی اسٹیشن سے کبھی ٹائم پہ نکلی. اسٹیشن کا اپنا مزہ ہے, پھر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. میں 2007 میں اپنے ساری فیملی کو لے کے نا, ساری کا مطلب آپ والی ساری نہیں, بہت ساری ہوتی ہے, پھر وہ ہماری ساری کا مطلب بہت ساری, ہماری تھوڑی بھی بہت, ہمارے تھوڑے بچے بھی بہت ہوتے ہیں. میرے جب صرف 6 بچے تھے تو میں بتا رہا تھا صرف 6 ہیں. تو اچھا خیر زیادہ نہیں, ان چیزوں پہ کبھی موضوع چینج نہ ہو جائے. تو بات کیا کر رہا تھا یار, ٹرینوں کے سفر کی بات کر رہا تھا. پشاور لے کے جا رہا تھا آپ لوگ کو, تو وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کافر کو بھی پتا ہوتا ہے, نافرمان کو بھی پتا ہوتا ہے, بھائی کتنی بھی ترقی کر لو آگے کیا ہے, بڑھاپا. سارے مزے کیا ہونے والے ہیں, کرکرے. یہ کرکرے سے آگے چلے گئے تھے ہم, کرکرے ہونے والے ہیں مزے. ڈپریشن, مسلسل اسٹریس. میں نے ان ملکوں میں جن کو آپ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہو, وہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ یہاں پیشنٹ سب سے زیادہ کس کے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ یہاں پیشنٹ. آپ ہمارے یہاں جاؤ, سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی کے, نزلے کے نظر آئیں گے, کینسر کے, وہ بھی اپنی حماقتیں کر کے, گٹکے کھا کے کینسر کے پیشنٹ. ڈپریشن والے سارے کام یہاں ہیں. پھر بھی اتنی ڈپریشن نہیں ہے جتنی وہاں. ڈپریشن لیس زندگی ہے, پھر بھی ڈپریشن ہے. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یار. تمہیں جب شہوت تمہارے دماغ پہ چڑھتی ہے تم نائٹ کلب چلے جاتے ہو. یہاں تو بیٹھا ہوگا کنڈی لگا کے, کانپ رہا ہوگا, ابا سے بھی ڈر رہا ہوگا, ہسٹری بھی چیک کر رہا ہوگا, اور توبہ استغفار بھی کر رہا ہوگا صبح اٹھ کے.
اور ان کے پاس تو کھلا اوپن ہے بھائی, کوئی آر دلانے والا بھی نہیں ہے. جو چاہو تم کرو یار. تم بے روزگار ہو, اس پہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے تھے اس وقت, پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے. بے روزگار ہونا بھی ثواب کی بات ہے. آپ بے روزگار ہیں, گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں افسوس ہو رہا ہے, آپ یہ $3,000 ہم سے لیا کریں. پھر بھی خودکشی کر رہے. یار تم ہمارے ہاں تو بے روزگار ہو کے بھی بے روزگاری ہے نا. 40-50 ہزار میں آپ بتاؤ, گٹکے کا خرچہ نہیں نکلتا آج کل. جو گٹکا کھا رہا ہے نا, اس کے گٹکے کا پان گٹکا نہیں نکلتا 40-50 میں. تو خیر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی, آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نے جو تمہیں پیدا کیا نا, تو یہ جو آیت ہے نا لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے. اور جو میں بیان لے کے چلا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, اس آیت نے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا, ہمیں بتا دیا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں, لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اللہ تمہاری عمل کو دیکھنا چاہتا ہے, اچھا کون ہے برا کون ہے. اللہ نہ دولت کو دیکھنا چاہتا ہے, نہ صحت کو دیکھنا چاہتا ہے. صحت کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو ساری زندگی کس میں گزرے, بیماریوں میں گزرے. آپ کی چاہتوں کو پورا ہونا اگر کامیابی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو بچپن میں ان کا بچہ گم گیا, بڑھاپے میں جا کے ملا ہے ان کو. ساری زندگی بچے کے بغیر روتے روتے گزری, لیکن ناکام تھے یا کامیاب تھے؟ کامیاب تھے وہ. کیوں؟ عمل اچھا تھا. صبر, بے صبری برا عمل ہے, صبر کیا ہے؟ اچھا عمل. بچہ گم گیا, انہوں نے صبر کیا, اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟ کامیاب کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی دولت میں اور حکومت میں گزری, وہ بھی کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ دولت اور حکومت میں اللہ کو بھولے نہیں, بلکہ اللہ کو آپ نے یاد رکھا. کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. پیسہ آتا ہے تو اللہ آپ کی ڈکشنری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پیسہ آنا بھی آزمائش, پیسے کا جانا بھی آزمائش, صحت کا آنا بھی آزمائش, صحت کا نہ آنا بھی آزمائش. آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو بھی آزمائش, مسائل حل نہیں ہو رہے تو بھی آزمائش. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو تو کنڈیشن میں مت پڑو, خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو تو جس بھی کنڈیشن میں ہو آپ کامیاب ہو, چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو. حضرت عثمان دولت مند تھے, جنتی. حضرت ابو ہریرہ غریب تھے, عبداللہ بن مسعود غریب تھے, پھر بھی کیا ہے؟ جنتی ہیں. تو اگر مسئلہ دولت ہوتا تو سارے صحابہ دولت کی فکر میں لگے ہوتے کہ یار یہ عثمان غنی بن گئے, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور اگر غربت کامیابی ہوتی تو حضرت عثمان غریب بن جاتے, کہتے سارا بزنس ختم کرو, غریبوں والی زندگی گزارو. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھائی, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا, کمپنی نے بھیجا تھا تو وہ کام تو کرو نا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. آگے ایک انتہائی اہم بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کیا کروں, میں تو چاہ رہا ہوں سمیٹوں بیان کو. اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے, وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے, مر کے ختم نہیں ہو جاتے. بار بار مشرکین کہتے تھے ہڈیاں ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, خدا دوبارہ بنا دے گا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اب تو پھر بھی کچھ ہو, اب تو ذرات تو ہے نا. یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مت سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا, دوبارہ پیدا کروں گا, کیونکہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی. اگر مجھے ایک بات بتاؤ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے, کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے, کوئی کیس ان پہ نہیں بنا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 انسانوں کی جانیں بچا کے گئے ہیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں ملا. تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپرواہی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہا ہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے. سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں اچھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم, اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے,
کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے تو باپ جو ظلم کرتا ہے اس کو جائیدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائیداد فرما بردار کو دے دیتا ہے, کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ, تو خالق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پولیس بلواؤں؟ اب ایک آخری بات, آخری کہہ کے اتنے کھینچ رہے ہیں تو ہمیں کون سا پیسے مل رہے ہیں میرے بھائی اس بیان کے؟ ہم بھی تو آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ. تو میرے بھائی لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب یہاں گڑبڑ کا اندیشہ تھا, بھائی ہم اچھا بننے کے لیے پیدا ہوئے. اب یہاں اندیشہ یہ تھا کہ اچھائی کی ایکسپلینیشن یا ڈیفائن کرنا انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ اچھے اور برے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ انسان. تو یہاں انسان کیا کرتا؟ دھاندلی, 2 نمبری. مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹھ نے 1 کروڑ روپے دیے اور کہا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو دے دینا, تو میرے بارے میں خطرہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مستحق قرار دے کر سارے پیسے کس کو دے دوں, اور میں لا یہ بناؤں کہ جو میرا بچہ ہوگا وہ مستحقین میں شامل ہے. یہ دھاندلی ہو سکتی ہے نا. اس لیے اسلام نے, اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے نا, معیار ہے, وہ خود بیان کر دیا کہ اچھا یہ ہے. نیوٹن نے جب قانون پیش کیا تھا تو ایکسپلینیشن نیوٹن نے کی نا. کیا خیال ہے؟ نیوٹن سے پوچھا جائے گا نا تو جو کہہ کے گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا بن کے آؤ گے تو جنت, برا بن کے جاؤ گے تو کیا ہے؟ جہنم. تو اللہ اچھا کسے کہتے ہیں؟ انگریز سے ہم پوچھیں گے, انگریز کہے گا زنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے زانی بن چکے ہیں. کہیں گے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دینا کیونکہ وہاں کیئر اچھی ہوتی ہے. تو کیئر ہے نا مقصد, کیا ہم کیوں قدموں میں جنت تلاش کریں؟ مقصد کیئر ہے. تو جب کیئر اولڈ ہاؤس میں اچھی ہو رہی ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں اس کو؟ بھائی گورنمنٹ اتنا اچھا ہمارے سے ٹیکس لے کے کھلا رہی ہے ان کو. ان سے جب پوچھا ان کو, کیونکہ زنا کی عادت پڑ گئی, کہہ رہے شادی کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں, کچھ کر لیتے ہیں کچھ. ارے بھائی ابا ہونے چاہیے یار, تم میرے گھر آئے ہو, ابا سے پوچھ یار ابا کیا, یہ ابا کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ؟ ابا کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے یہاں ہوتے ہیں, کسی کے یہاں نہیں ہوتے. ان کے ہاں یہ بری چیز بولو نہیں, سود برا نہیں ہے, کتے کھانا برا نہیں ہے, خنزیر کھانا برا نہیں ہے, شراب پینا برا نہیں ہے, کپڑے کے بغیر گھومنا برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا برائی نہیں, پہلے اس برائی میں مبتلا ہو گئے. اب برائی چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی. کسی علاقے میں سب چرس پیتے ہوں اور ہوں بڑے ترقی یافتہ, اب اس کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہوں تو وہ قانون چینج کر کے چرسیوں کے لیے قوانین پاس کر دیں گے, اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے ہوٹلوں میں بٹھا کے سیمینار منعقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اینٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے, اس میں کوئی برائی بولو نہیں. لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے, کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. شراب کیا ہے؟ بری چیز ہے. گورا کہتا ہے بری چیز ہے؟ نہیں ہے بھائی. تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے, یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت, یہ میں بتاؤں گا. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا, یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو میرا اپنا پیمانہ ہے, اس پہ میں پرکھوں گا. یہ تم نے جاپان کے سائنسدانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا, یہ تم نے مولویوں سے پوچھنا ہے. اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا, اور آپ کہہ رہے ہو مولوی سے نہیں پوچھنا, اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا, اس کو تو بم بنانا نہیں آتا, اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا, اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا. بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے, وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا, یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی اسپیڈ سے گرا تھا. لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی, یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, پھر بہت دفعہ بتائیے, پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میڈیکل کالج میں تو گردے پھیپھڑے کلیجی ناک آنکھ کان یہ سب چیزیں پڑھے گا, تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. کبھی کوئی آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے؟ یہ میڈیکل تمیز میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے, یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی.
سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ زنا میں کیا برائی ہے، ڈاکٹر ایکسپلین کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یار فزیکل ریلیشن نکاح میں بھی وہی ہے، زنا میں بھی وہی ہے، اتنی انرجی نکاح میں بھی خرچ ہوتی ہے، وہی انرجی آپ کی زنا میں بھی سرو ہو رہی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ مولوی سے پوچھیں گے وہ بھائی کیا کر رہا ہے، زنا کیا نا، خدا کہتا ہے چوک پہ لے جا کے 100 کوڑے مارو اس کو، اور اگر میرڈ تھا پھر زنا کیا تو اللہ کیا کہتا ہے، پتھروں سے مار کے زندہ ہلاک کر دو اس کو. ڈاکٹر کی نظر میں زنا ایک میڈیکلی ایک فزیکل ریلیشن ہے، نکاح ہو یا زنا ہو. مولوی کی نظر میں کیا یہ بہت بڑا جرم. کیوں؟ وہ قرآن کا حکم بیان کر. اگر وہ مولوی واقعی اللہ رسول کا حکم اپنی دکان چلا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ بہت سے 2 نمبر ٹائپ کی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں. تو اگر وہ خدا کا حکم جانتا ہے وہ کہے گا بھائی اب آج کل ڈاکٹر یہ ہینڈ پریکٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم ادھر ادھر سے اپنے منہ مار کے اپنی خواہشات پوری کرتے رہو. تو اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی نا. آپ اگر اس طرح سے پوری کریں گے ان سے نکاح کون کرے گا؟ نکاح کو آپ ڈیلے کریں گے، جب ڈیلے کریں گے وہ بھی نکاح کو ڈیلے کرے گی. اس سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے آہستہ آہستہ کس کی طرف جائے گا؟ تباہی کی طرف. یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا بولو نہیں ہے. مجھے پاس لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ڈاکٹر کو نا کھانسی نزلہ زکام کے لیے رکھو، اس کے علاوہ ڈاکٹر کو وہ اس کو بولو آپ کی اپنی فیلڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں کسی سب کو ہی اپنا باپ بنا لیا ہے. بھائی میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں کو باپ بناؤ، علماء کو باپ نہ بناؤ، لیکن ہر چیز میں تھوڑی ڈاکٹروں کو باپ بنایا جائے گا. تو اللہ نے خود ہی اچھائی برائی کو ایکسپلین کر دی. اللہ نے کہا یہ گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں.